بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ریاض وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ریبٹ فارمنگ کے بارے میں بتاؤں گا، ریبٹ فارمنگ ان پاکستان، کہ پاکستان میں جو امپورٹڈ ریبٹ ہیں ان کی فارمنگ کیسے کی جاتی ہے، ان کا جو بریڈنگ کا سیزن ابھی شروع ہونے والا ہے، ہو گیا تقریباً، تو ان کی فارمنگ کیسے کی جاتی ہے، ان کی بریڈنگ سیشن کیسے جو وہ ہوتا ہے ان کی خوراک کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا، اور کچھ ان کی وول حاصل کرنے کا پرپس کے لیے جو کچھ ریبٹ استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ ریبٹ ایز میٹ پرپس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ گائیڈ کروں گا۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جوائنٹ انگورا جو ریبٹ ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک ایسی بریڈ ہے جو کہ وول پرپس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وائٹ کلر کا یہ ہوتا ہے اور بڑی زبردست اس کے اوپر وول ہوتی ہے جو کہ وول حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ گورنمنٹ سیکٹر بھی اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں وول حاصل کرنے کے لیے، وول کے پرپس کے لیے، تو یہ جو آپ کو گورنمنٹ سیکٹر سے بھی جو ہے آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کی یہ جتنے بھی آپ کو میں بتاؤں گا امپورٹڈ جو بریڈ ہے، ان کا جو بریڈنگ سیشن ہوتا ہے اس میں جیسے پاکستانی ریبٹ ہوتے ہیں، خرگوش ہوتے ہیں، ان کے بچے جتنے پیدا ہوتے ہیں آلموسٹ اتنے ہی ان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی ان میں جو ہے نا وہ فرق نہیں ہوتا۔ تو نمبر 2 پہ جو میں آپ کو ریبٹ بتاتا ہوں وہ گولڈن کلر میں جو ہے نا انگورا ہے۔ یہ انگورا کی یہ قسم ہے گولڈن کلر کی، یہ وول کی جو ہے نا وہ کلر چینجنگ آ جاتی ہے اس کا، اور اس کا یہ سیم یہی پروسیس ہے کہ اس کو وول حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے، اور وول حاصل کرنے کے لیے سال میں اس کی ایک دفعہ جو ہے نا وہ ان کے بال اتارے جاتے ہیں، اور جو ایک اڈلٹ میل اور فیمیل ہوتا ہے اس سے تقریباً 100 گرام وول آپ حاصل کر سکتے ہیں ایک خرگوش سے، ایک ریبٹ سے، اور جو 1 kg وول ہے وہ پاکستان میں 7000 کی جو ہے نا وہ سیل ہوتی ہے۔ تو پھر آپ حساب لگا لیں جتنے آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس حساب سے جو ہے نا وہ یہ وول کے حساب سے آپ وول اس کی سیل کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 3 پہ جو ریبٹ آ رہا ہے کیلیفورنک ریبٹ اس کو کہتے ہیں۔ یہ میٹ پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، اس کے کان، ناک اور اس کی جو دم اور جو اس کے پاؤں ہیں یہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں، باقی یہ سارا وائٹ ہوتا ہے، اور یہ وزن کے حساب سے جو ہے نا وہ 4.5-5 kg تک اس کا وزن جاتا ہے، اور یہ میٹ پرپس کے لیے پاکستان میں بہت جو ہے نا وہ مشہور ترین بریڈ ہے، اور اس کو میٹ پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ریبٹ کی قسم ہے وہ نیوزی لینڈ بلیک کلر کا جو ہے نا وہ ریبٹ ہے، اس کو نیوزی لینڈ بلیک ریبٹ بولتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت اور فل بلیک کلر کا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ریڈ کلر کی ہوتی ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کا وزن بھی تقریباً 4 سے 5 kg ہوتا ہے، ایک اڈلٹ جو میل فیمیل ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستانی جو ریبٹ ہے اس سے یہ ڈبل ہوتے ہیں وزن میں، اور سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں، وزن میں بھی جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی جو بریڈ ہے وہ لائن ہیڈ ریبٹ ہوتا ہے۔ لائن ہیڈ ریبٹ، اس کا جو چہرہ ہے وہ لائن کی طرح ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لائن کی طرح یہ دکھتا ہے، اور اس کے اوپر بھی وول جو ہے نا وہ کافی کوالٹی کی، ٹاپ کوالٹی کی وول ہوتی ہے، اور یہ بھی گورنمنٹ کے سیکٹر سے مل جاتا ہے، اور بڑا زبردست جو ہے نا وہ خوبصورت دکھتا ہے، لائن کی طرح اس کا فیس ہوتا ہے، بڑا جناب زبردست خوبصورت قسم کا وائٹ کلر میں یہ ہوتا ہے۔ تو خوبصورت اور بڑا اس کا جو ہے نا وہ جسامت ہوتی ہے، لمبائی میں بھی زیادہ ہوتا ہے، وزن میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ بریڈ ہے وہ لائن ہیڈ لوپ، یہ بڑا خوبصورت ریبٹ ہوتا ہے، اور اس کے کان جو ہے نا وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں، ڈاؤن۔ اس کے اوپر بھی وول ہوتی ہے، بڑا زبردست اس کا کلر ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کے اوپر بھی وول ہوتی ہے، لیکن یہ وول کے پرپس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، یہ صرف ایز اے پیٹ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک شو پیس سمجھ لیں اس کو۔ بڑا خوبصورت چھوٹا سا ہوتا ہے یہ، اور گھر میں جو ہے نا وہ آپ اس کو ایز اے پیٹ رکھ سکتے ہیں۔
اس سے اگلی جو بریڈ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ منی چیکٹ نام ہے اس کا۔ یہ بڑے خوبصورت قسم کے ہوتے ہیں، وائٹ کلر کا ہوتا ہے یہ، لیکن اس کے کان، اس کا نوز اور اس کی جو کمر ہوتی ہے، کمر کے اوپر جو بون ہوتی ہے، بیک بون جسے بولتے ہیں وہ، اور اس کی دم یہ ہوتی ہے بلیک کلر کی، اور بڑا خوبصورت یہ نظر آتا ہے۔ امپورٹڈ بریڈ کا یہ ریبٹ ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو ہے نا امپورٹڈ بریڈس کی جو ہے نا ریبٹ میں اچھی خاصی جو ہے نا وہ بریڈنگ کی جا رہی ہے کافی سارے پرپس کے لیے۔ تو ابھی بریڈنگ سیزن شروع ہونے والا ہے، جن دوستوں نے بائی کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان امپورٹڈ بریڈ کی جو ہے نا وہ قیمت اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں جو ہے نا وہ گھل مل جاتے ہیں اور سروائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی خوراک جو ہوتی ہے وہ نارمل قسم کی خوراک ہوتی ہے، آپ ان کو نارمل خوراک دے سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں ریبٹس کو دی جاتی ہے مختلف۔ اس کے علاوہ اب اپنے جو امپورٹڈ بریڈ ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ ایک پیلٹس جسے بولتے ہیں وہ آپ نے دینی ہے۔ یہ ایک فیڈ نما ہوتی ہے، اس میں 10 سے 15 انگریڈینٹ جو ہے نا وہ مکس کر کے یہ فیڈ بنائی جاتی ہے۔ یہ ریبٹس کی بریڈنگ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم کی تمام تر ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتی ہے۔ صرف 50 گرام آپ نے دینی ہے روز کی، سبزیوں کے علاوہ جو چیزیں آپ ڈالتے ہیں ان کے علاوہ، جو نارمل چیزیں آپ ڈالتے ہیں ان کے علاوہ آپ نے ان کو 50 گرام صرف یہ فیڈ دینی ہے، اس سے زیادہ نہیں دینی ہے آپ نے۔ اور اس سے یہ ایک تو بریڈنگ سیشن ان کا بہترین اور زبردست گزر جاتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ بریڈنگ سیکشن میں یہ سب سے ضروری ہوتا ہے جو یہ فیڈ جو بنتی ہے، یہ آپ کو نارمل جو ہے نا وہ آپ کو امپورٹ کرانی پڑتی ہے، اور جو لوگ یہ امپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے فارم سے، ان کی شاپ سے آپ کو یہ جو ہے نا یہ فیڈ مل جائے گی آسانی سے۔ اس کو پیلٹ کا نام پیلٹس کا نام دیا گیا ہے، اور 10 سے 15 انگریڈینٹس میں مکس ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔